جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں لفظ انسانیت کو لے کر ہے۔ خود انسانیت کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، خود اس کا مسئلہ و مرحلہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اس مقدس لفظ کو بھی کہیں نہ کہیں سے تار تار کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے۔ جیسے ایک لفظ عشق تھا، اردو میں جو لفظ عشق تھا بہت معنوی لفظ تھا، بہت اہم لفظ تھا، لیکن جو اس کو مصادیق دنیا نے اپنے افکار سے دیے، یہ لفظ جیسے ہی زبان پر آتا ہے، شرفا کی آپ دیکھتے ہیں کہ پیشانی پر، جبین پر بہرحال کچھ نشان آ ہی جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ چونکہ دنیا آج لفظوں کو کھیل کر اور جس طرح سے چاہتی ہے لوگوں کو متاثر کرنے میں لگی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اثر ہمیشہ اچھے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے تو اچھی چیزوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، راستہ بھٹک رہے ہیں، وہ بھی دین کا نام لے کے بھٹکتے ہیں، چونکہ دین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، مذہب ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، ورنہ کوئی دنیا کا مذہب برائی کا درس نہیں دیتا۔ لیکن ہر کوئی مذہبی تاریخ ہی پوری، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایسے انسان ہر دور میں ملے ہیں۔ لوگ کبھی مذہب کا سہارا لے کر، لوگ کبھی شخصیتوں کا سہارا لے کر، لوگ کبھی عناوین کا سہارا لے کر ایسے کچھ کام کرنے لگتے ہیں جس سے بشریت بھی شرمسار ہوتی ہے، انسانیت بھی مجروح ہوتی ہے۔ لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو اگر اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو برائی کے نام پہ نہیں، لوگوں کو اگر بلایا جا سکتا ہے تو نفرت کے نام پہ نہیں، لوگوں کو بلانے کے لیے پاک عناوین کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی شخصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال کیا گیا، اور ہر دور میں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن نتیجہ کچھ اور دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت بھی، جو آج دنیا میں دشمن انسانیت ہیں، وہ ہم سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں انسانیت کا، حقوق بشر کا۔ میں اس وادی پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، چونکہ وہ ٹاپک ایک الگ ہے، چونکہ میں نے سورہ ملک کی جو آیت پڑھی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں انسانیت کا عنوان لے کر، حقوق بشر کا تصور لے کر دنیا کو جوڑنے کی بات کہی گئی، اور دنیا قریب بھی ہوئی، چونکہ جذبہ اچھا ہے، جذبہ پاک ہے، جذبہ نیک ہے، اس لیے ہر کوئی انسانیت کے نام پہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ انسانیت کا رشتہ مذہب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک فکر ہوگی، کیونکہ مذہب اگر مخالف انسانیت ہو تو شاید یہ فکر صحیح ہے، لیکن اگر مذہب مروج انسانیت ہو تو اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کا تصور جو پیش کیا وہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک نمونہ اگر میں پیش کروں، شاید کسی موقع پہ نمونہ میں نے پیش کیا ہو، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا قانون اور انسانیت کا رشتہ، لیکن یہ مذہب ہی نے سکھایا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ مذہب سے بڑھ کے انسانیت کا رشتہ، میں اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید انہوں نے مذہب نہیں پہچانا، ورنہ اگر کوئی بھی مذہب خلاف انسانیت ہو پھر مذہب کس کے لیے ہے؟ مذہب کا کام دلوں کو جوڑنا ہے، مذہب کا کام لوگوں کو جیتنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ مارنا عاجزی کی علامت ہے، بدل دینا کمال ہے۔ مذہب انسان میں
چینج لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ اب دیکھیے اسلام ایک فکر ہے، علماء بیٹھے ہیں، دانشوران حضرات بیٹھے ہیں، تائید کریں گے اس بات کی۔ اسلام کا قانون ہے کہ اگر نماز کا آخری وقت ہے، کوئی کسی وجہ سے کسی عذر کے بنیاد پر ابھی نماز نہیں پڑھ سکا، نماز کا آخری وقت ہے، لیکن کنڈیشن ایسی ہے، حالت ایسی ہے کہ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو ایک بچہ ہے جو مسلم بھی نہیں ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اور صرف یہی ایک انسان ہے جو اس وقت بچا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حالات دو طرح کے ہیں، ایک طرف نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھا تو گناہ، اگر ایک بچہ ڈوب کے مر جائے تو ہمارے سامنے جسے ہم بچا سکتے ہیں مر جائے تو گنہگار۔ انسان اس دو ماحول میں ہوتا ہے، ایک طرف خدا کی عبادت ہے، ہمارے یہاں اسلام میں اللہ سے بڑی عبادت یا تصور کوئی نہیں ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف ایک انسان کو بچانا ہے جو کہ غیر مسلم بھی ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر اس وقت نماز پڑھی تو نماز باطل ہے، اس انسان کو جسے آپ بچا سکتے ہیں اس کا بچانا واجب ہے۔ خدا اپنی عبادت کو بھی انسانیت کے تحفظ کے لیے روک لیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا یہی عمل کتنے عبادت گزار بنا تھے۔ انسانیت کے رشتے پہ اسلام پیچھے نہیں ہے۔ آپ کو ایک منظر اور یاد دلاؤں، اسے تو مورخین نے لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، السیرہ میں بھی ہے، سیر ابن ہشام میں بھی ہے، کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اسلام کا علم پرچم ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، اور جب یہ اس مکے کے حدود میں داخل ہوا تو اس نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، کیونکہ آج شوکت اسلامی ہے، مسلمان عزت و افتخار کے ساتھ سرزمین مکہ پر وارد ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پرچم ایک انسان کے ہاتھ میں تھا، بہرحال علم بردار تھا وہ، اس نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج روز انتقام ہے۔ جب یہ لفظ لوگوں نے سنا تو جو مکے میں رہتے تھے وہ گھبرا گئے، آواز معلم انسانیت کے پاس پہنچی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فوراً حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں، جا کے پرچم اس کے ہاتھ سے لو اور وہ نعرہ لگاؤ جو ہمارا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت علی نے وہ پرچم لیا اور لینے کے بعد آواز لگائی الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت و مغفرت کا دن ہے۔ تو جہاں ایک خوف، ایک وحشت، ایک دہشت، ایک ڈر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہا تھا کہ آج تو یہ سارا انتقام لیں گے، سارا بدلہ لیں گے، حالات اب ان کے ہاتھ میں ہے، جہاں پہ موقع بھی ہاتھ آیا، اسلام نے انسانیت اور محبت کا درس دیا۔ موقع سے فائدہ کمزور اٹھاتے ہیں، اسلام اور مسلمان نہیں۔ اسلام اور مسلمان اتنے کمزور نہیں جو موقع کا فائدہ اٹھائیں، یہ فکر دیتے ہیں، یہ اپنے کردار سے دلوں کو جیتتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سے نمونے ہیں۔ تو یہ اسلام نے فکر دی تھی، یہ اسلام نے خیالات انسانیت کے لیے پیش کیا۔ خود قرآن میں جس نے ایک انسان کو بچا لیا، عالم انسانیت کو بچا لیا، جس نے ایک انسان کو ظلم کے ساتھ غلط بنیاد پر قتل کر دیا، انسانیت کو قتل کر دیا، یہ پیغام خود قرآن کا ہے۔ تو یہ انسانیت کا درس ہمیں مذہب ہی دیتا ہے۔ دنیا انسانیت کو پہچانوائے گی تو اپنی فکر پہ، مگر اگر خالق مذہب پہچانوائے گا تو انسان کی حیثیت اور حقیقت کے پیش نظر۔ اس لیے انسانیت کے سلسلے میں جو جذبہ دین اور مذہب اسلام پیش کرتا ہے، دنیا میں نعروں کی شکل میں تو دیکھا گیا ہے، حقیقت کی شکل میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ حقوق کی بحث جو اسلام میں آئی، اور رسالہ حقوق جیسا بہترین مجموعہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام، جس میں آپ دیکھیں، اس کو آپ بہت مختصر سا ہے، 50 یا 53 حقوق آپ نے بیان کیے ہیں، معصوم کی تحریر ہے یہ۔ آپ نے ایک دوسرے کے حقوق بیان کرتے کرتے انسانیت کے جو حقوق بیان کیے، جو اعضاء کے حقوق پر آپ کو اتنا آمادہ کر رہا ہو، انسانیت کے حقوق پر کتنا آمادہ کرے گا؟
اس لیے ہمارے یہاں ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، ہم ظالم نہیں ہیں۔ اگر دنیا ظلم کر رہی ہے اور ہم بھی ظلم کرنے لگیں تو ظالم مظلوم کا فرق مٹ جائے گا۔ اگر دنیا بری ہے اور ہم بھی برے ہو جائیں تو پھر اچھے اور برے کا فرق ختم ہو جائے گا۔ کسی کو برا وہی کہہ سکتا ہے جو خود اچھا ہو، کسی کو ظالم وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، اور جو ظلم کرتا نہیں ہے وہ ظالم نہیں کہتا کسی کو، بلکہ ظالم کو بھی اپنے کردار سے مظلوم صفت بنا لیتا ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے وہ کسی کو برا نہیں کہتا، چونکہ برا کہہ کے نفس کو تسلی دی جاتی ہے، انسانیت کو خوش نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو اچھا ہوتا ہے وہ دوسروں کی برائی پہ پردہ ڈال کے اس کو بھی اچھا دکھانے لگتا ہے۔ یہ ہے انسانیت۔ تو انسانیت نے دلوں کو جیتا ہے، انسانیت نے روح کو شادماں کیا ہے، انسانیت نے دوریوں کو ختم کیا ہے، فاصلوں کو مٹایا ہے۔ جہاں فاصلے ہیں وہاں انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا ہدف یہ ہوتا کہ ہر انسان سیلفش زندگی گزارے، خود غرضی کی زندگی گزارے، تنہا زندگی گزارے، تو پھر اجتماعی زندگی کا درس خدا نہ دیتا۔ اجتماعی زندگی یعنی انسانیت کی زندگی۔ اگر آپ اجتماع میں نہ ہوں تو خدا نخواستہ اجتماع میں نہ ہونے والا انسان حیوان صفت بن سکتا ہے، انسان صفت نہیں بن پاتا۔ اس لیے کہ ایک انسان کے اندر انسانیت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ اجتماع میں رہے، ان کے دکھ کو سمجھے، ان کے درد کو سمجھے، ان کے جذبات کو سمجھے، ان کی ضرورتوں کو سمجھے۔ جو دوسروں کو پہچانتا ہی نہیں اس کے ساتھ کیا خدمت کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں جو اجتماع کا حصہ بنتا ہے وہ انسانیت کا علمبردار ہوتا ہے، جو اجتماع سے کٹ جاتا ہے وہ حیوان صفت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عزت کی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں جذبات ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ خود مولا کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، انسانیت کے رشتے پر جینے کا سلیقہ سکھایا، کیسے جیو، کیسے مرو۔ ہر ایک کو اگر حیات ملی ہے تو یہ زندگی ہے، موت آنی ہے۔ تو امام نے فرمایا ان عشتم، اگر جیو تو اس انداز سے جیو کہ ہر آنکھیں تمہارے دید کی مشتاق رہیں، وَإِن مُتُّمْ، اور اگر مر جاؤ تو ہر آنکھیں گریہ کھنا ہوں۔ اگر انسان کی زندگی اس انداز سے ہوتی ہے تو وہی انسان ہے۔ انسان وہ نہیں ہے جو خود پیدا ہوا، آیا، کھایا پیا اور دنیا سے گزر گیا۔ خود غرضی کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسان وہ ہے کہ جو سماج کا حصہ بن کے اس کے اندر پائی گئی بیماریوں کو ختم کرے۔ بیمار کو مارنا حسن نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، بیماری کو مارنا ہنر ہے۔ تو جو بیماریوں کو ختم کر کے بیمار کو اچھا بناتا ہے وہی برے کو اچھا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی چیز اسلام نے، یہی چیز انسانیت نے ہمیں سکھائی۔ یہ انسان اگر بھول جائے اپنی زندگی کا مقصد، بھول جائے اگر اپنے آنے کا مقصد، تو ایک طاقت ہے جو اسے یاد دلاتی ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ بات کہی تھی، موت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر ہم خدا کو بھول جائیں تو یہ آ کر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم اسے بھول سکتے ہو، وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ یہ موت خود ایک عبرت کا مقام ہے۔ حادثہ ہونا، قبرستان تک جانا، یہ ایک عبرت ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے دل ہیں جو قبرستان تک تشییع جنازہ کرتے ہوئے آئے ہیں، منقلب ہو گئے ہیں۔ یہ سب عبرتیں ہیں، ورنہ روح کے نکل جانے کے بعد جس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اسلام نے جسم کا جو احترام مرنے کے بعد کرایا ہے، شاید زندگی میں نہیں ہے، کندھے پہ اٹھانا ہے، عزت و احترام کے ساتھ لباس پہنانا ہے۔ شاید جو جذبہ ہم نے زندوں میں نہ رکھا ہو، مرنے کے بعد اسلام ہم سے لیتا ہے اور انجام دلاتا ہے۔ یہ کندھے پہ اٹھا کے لے جانا، جسے ہم دنیا میں وہ عزت نہ دے سکے، مرنے کے بعد دے رہے ہیں۔ قبرستان تک لے کے جانا اور وہاں سلا کر آرام گاہ میں اور آخری منزل پہ، یہ میسج دیتے ہیں کہ ہر کسی کو آج نہیں تو کل یہاں تک آنا ہے۔ تو یہ موت ایک دھوکہ ہے، غافل کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ موت بھی معمولی صفت نہیں ہے۔
جو انسان کو ٹھوکا دے، انسان کو متوجہ کرائے، انسان کو صحیح غلط کی پہچان کروائے، وہ چیز غلط نہیں ہوتی، وہ قطعاً اچھی ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی جب موت کو پہچانوانا چاہا ہے تو سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے، پروردگار وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے۔ دیکھیے یہ ہے تربیت قرآن کی۔ اچھائی اور برائی کی پہچان جو قرآن دیتا ہے وہ ہے کردار۔ ہم دنیا میں اچھائی برائی کا معیار لباس سے طے کرتے ہیں، جسم کی وضاقتہ سے طے کرتے ہیں، اپنی زندگی کے حالات سے طے کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بنائی تو الجھ کے رہ گئے۔ جو لباس کے ذریعے سے اپنی پہچان قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا خیالی معیار ہو سکتا ہے، اسلام کا معیار نہیں ہے۔ جو اپنے وضع و قطع سے اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں یہ اسلام کا معیار نہیں ان کا اپنا، البتہ اسلام نے لباس اور وضع قطع پہ گفتگو کی ہے، کیونکہ جب بنانے والا وہ ہے احسن الخالقین خود کو کہتا ہے، تو کوئی بھی اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے مخلوق کو خراب نہیں کرتا۔ اگر داڑھی چہرے پہ آتی ہے تو اسے یوں سنوارو، اگر سن ہو جاتا ہے تو حجاب یوں کرو۔ یہ وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کی قیمت جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی۔ اس لیے ایک وقت تھا کہ بچے ہماری آغوش میں کھیلتے تھے، ہم انہیں پیار کرتے تھے، گلے لگاتے تھے، یہ بچے آگے بڑھتے گئے، لیکن ایک تقاضے آئے، ایک مرحلے طے میں پھر اس نے طے کر دیا کہ نہیں اب اس کے بعد کچھ پابندیاں ہیں، کچھ فاصلے ہیں۔ اگر اس کی حفاظت کی تو بشریت کی حفاظت ہے، اور اگر اسے بھول گئے تو بشریت کا نام دنیا میں تار تار ہو جائے گا، تار تار ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جسے ہم آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس میں کچھ خصوصیتیں قائم کی، مگر ایک میسج دیا الذی خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ آزمائش کپڑوں سے نہیں کرے گا، آزمائش ظاہری چہرے کی وضع و قطع سے نہیں کرے گا، آزمائش عمل کے ذریعے کرے گا۔ جب چہرہ اس نے بنایا ہے تو یہ چہرہ خراب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پڑی ہوئی گرد کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پڑی ہوئی گرد کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر چہرہ اس نے دیا ہے تو بدصورت نہیں بنایا ہے، کیونکہ بدصورت وہ ہوتا ہے کہ جس کو بنانے والا یا تربیت دینے والا خود غلط ہو۔ خدا جو منتہائی کمال کا نام ہے، جو انتہائی کمال کا نام ہے، اس کا ہر عمل کمال کے اعلیٰ معیار پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہیں گورے کالے سانولے کی بحث اسلام نے نہیں کی ہے، سماج نے شاید کی ہو، اسلام نے نہیں کی ہے۔ اس لیے اگر کی ہوتی تو بلال اتنا آگے نہ نکل جاتے کہ لوگ پیچھے رہ جاتے۔ اگر معیار کی رکھا ہوتا تو جناب فضا وہاں نہ پہنچ جاتی جہاں لوگ پہنچ نہ سکے۔ تو کالے گورے اس نے بنائے ہیں عبرت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ مختلف رنگ میں، مختلف شکل میں، مختلف قبیلوں میں کیوں رکھا؟ تاکہ معرفت حاصل کرو۔ یہ اس کے کمال کا مظاہرہ ہے، یہ اس کے کمال کا جلوہ ہے جس کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس نے چہرہ غلط نہیں بنایا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے انصاف سے بتائیے، آج تک کسی شخص نے آئینہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں کتنا بدصورت ہوں، فلاں کتنا خوبصورت ہے، بلکہ جب آئینے کے سامنے انسان بیٹھتا ہے تو خود کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو، موقع آ گیا تو میں کہہ دوں، کتنی اچھی بات ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھے تو آئینہ دیکھ کر انسان جب اپنے کو سنوارتا ہے تو دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی دوڑتی ہے۔ تو ایک تربیت دی معصوم نے کہ جب آئینہ دیکھو اور تمہارے اندر ایک سرور جیسی لہر پیدا ہو
تو دعا کرو اللہم حسن خلقی کما حسن وجہی، خدایا میرے اخلاق کو بھی ویسے ہی خوبصورت بنا دے جیسے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا۔ آئینہ دیکھنے میں بھی تربیت ہے، کیونکہ ہر انسان آئینہ دیکھ کے ایک سرور محسوس کرتا ہے، تو اس کی کبریائی میں، اس کی ادا میں کوئی نقص نہیں ہے کہ جو کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے۔ تو اس نے معیار اسی لیے رنگ نہیں قرار دیا، معیار اس لیے اس نے وضاقتہ قرار نہیں دی، معیار اس نے لباس قرار نہیں دیا۔ جو اس میں الجھ گیا اپنی زندگی کو خود اس نے تباہ کیا ہے، چونکہ یہ وہ لالچ ہے جو کم نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو اپنا اسیر و غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن جہاں اس فکر کو دبا کر وہ معیار سامنے آیا جو خدا دینا چاہتا ہے، کردار، اور انسان کے اندر کردار پیدا ہو جائے تو صاحب کردار اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں۔ ہم بہت اچھا اگر لباس پہن لیں، آپ خود انصاف سے بتائیے، ہم بہت اچھا اگر لباس پہن لیں، ہم ایک ڈاکٹر ہے بہترین دنیا کا اچھا لباس پہن لیں، اگر ہم ایک انجینئر ہیں ایک اس کہتے ہیں صفت کے اعتبار سے کوئی اچھا لباس اپنے لیے اپنا لیں، لیکن اگر لوگوں کے درمیان میں خلاف عقل و منطق گفتگو کی، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، عالم ہوں، کتنے بڑے جو ہے علمی مدارج کو طے کر چکے ہوں، لیکن سماج میں اگر خلاف عقل و منطق گفتگو کی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کتنا جاہل ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ چلا کہ اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، مگر زبان سلیقے کی نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تو علم ایک طرف ہے، کردار ایک طرف ہے۔ آدمی اپنا معیار اگر طے کرنا چاہتا ہے تو کردار سے طے کرنا ہوگا، کریکٹر سے طے کرنا ہوگا، اور یہی کردار ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتا۔ ظہیر زیدی صاحب اس دنیا سے گزر گئے، لیکن کیا آپ نے آگے کہا آنکھ ایسی تھی، چہرہ یوں تھا، لباس یوں تھا، پہناوا یہ تھا؟ ہر ایک نے ان کی انسانیت کے اوپر جو کیے گئے کردار ہیں، پیش کیے گئے کردار ہیں، اس کا ذکر کیا، چونکہ چہرہ اس نے بنایا، اس پہ بحث ہی نہیں ہے، جسم اس نے دیا، اس پہ بحث ہی نہیں ہے، لیکن جو چیز ہماری تھی وہ ہے کردار، جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پہچانوا سکتے ہیں۔ تو اللہ بھی اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت، موت کو خلق کیا ہے۔ موت مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ کی کوئی مخلوق بری نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی مخلوق بری نہیں ہوتی، اور مخلوق کا تعلق بھی، خلقت کا تعلق بھی امر فنا سے نہیں ہوتا ہے، امر وجود سے ہوتا ہے۔ آپ اہل علم ہیں، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا ہے، یہ ایک موجود شے ہے، فنا شے کا نام نہیں ہے۔ تو جب موجود شے کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا وجود کچھ مراحل طے کرنے لگتا ہے۔ جو اس حیات نے انسان کو کسی مرحلے پہ روک رکھا تھا، اس موت نے اس کے کمالات کو اور آگے بڑھا دیا اور کچھ منزلیں طے کرا دی جس کی طرف انسان شاید متوجہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے موت پیدا کی ہے جس طرح سے زندگی پیدا کی ہے۔ تو یہ موت اور حیات کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزما، ریزن بتا رہا ہے، علت بتا رہا ہے، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے۔ تو یہ موت اور حیات ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے، ہماری تباہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ موت اور حیات ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا نام ہے، ہمیں ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اردو میں موت کا ترجمہ لفظ انتقال سے ہوتا ہے۔ بھئی موت اور حیات میں کتنا فرق ہے؟ ظاہری اعتباری فرق ہے، ورنہ حیات میں بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ قدم رکھتے ہیں، موت میں بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ قدم رکھتے ہیں، حیات میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں، موت میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ خالی جگہوں کے بدلنے کا اعتبار فرق کرتا ہے، ایک کا نام حیات پڑ گیا ہے، ایک کا نام موت پڑ گیا ہے۔ دونوں جگہ پر ہمارا وجود وہی ہے جو پہلے تھا اور جو اب ہے۔ جس چیز نے ہمیں معتبر بنایا اس کا نام حیات ہے، اور جس نے اس اعتبار کو کمال بخشا اسی کا نام موت ہے۔
موت ہمارے اعتبار کو بڑھاتی ہے. میں ایک سادہ جملہ کہہ دوں گا، اگرچہ اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو ایک عام انسان بھی سنے. ہمارے سماج میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی مرنے والوں کو لوگ چاہے کل تک کیسا رہا ہو، مرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اسے برا نہ کہیں. ایک کانسیپٹ جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی بات ایک چھوٹی بات کہنا چاہ رہا ہوں لیکن بہت اہم ہے. یا دو چار لوگ سنیں گے بھیا وہ تو گزر گیا، اب تو اسے صحیح کہو. عام طور سے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ اگر انسان زندگی میں غلط بھی تھا تو مرنے کے بعد اسے برا نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افتخار زندگی نہ دے سکی اسے موت نے دے دیا. یہ ذہنوں میں تصور پیدا ہوا. یہ آپ دیکھیے، اس بات کو سوچئے کہ یہ چیز ذہنوں میں انسان کی آتی ہے تو یہ موت لطف ہے، یہ موت ایک امتیاز ہے، یہ موت ایک کمال ہے. خطبہ حمام میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لولا کتب اللہ اجلہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الصواب خوفا من العذاب. امام کہتے ہیں کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے، چونکہ خطبہ حمام امام کے شاگرد کا نام ہے اور متقی کے صفات اس میں بیان ہوئے ہیں. کہتے ہیں اگر اللہ نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا، لولا کتب اللہ اجلہم، اگر اللہ نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح ان کے جسم میں نہ ٹھہرتی. متقی کی صفت بتا رہے ہیں، ان کی روح ان کے جسم میں نہ ٹھہرتی. کیوں؟ شوقاً الی الثواب، خدا سے ملنے کی خاطر، خوفا من العقاب، گناہوں سے بچنے کی خاطر. تو یہ روح خدا چاہتا ہے کہ ہمارے جسم میں ٹھہری رہے. یہ خدا نے اعتبار کیا ہے، یہ خدا نے ہمارے لیے ایک حسن ظن رکھا ہے. آئیے ہم اس کے اس حسن ظن کی تائید کریں، اس کے فیصلے کو کمزور ثابت نہ کریں. ورنہ وہ جب چاہتا ہمیں اٹھا لیتا، لیکن اگر اس نے ہمیں یہ مدت دی ہے، مہلت دی ہے، حیات دی ہے، موقع دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہمیں اس لائق جانا ہے، اس قابل جانا ہے. یہ اس کا انتخاب ہے کہ کب تک کے لیے. لیکن اگر اس نے ہمارے لیے یہ حسن ظن رکھا ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے اعتبار رکھا ہے، تو آئیں ہم اپنے عمل سے اس کے حسن ظن کی تائید کریں. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان زمین پہ بھی رہ کر اتنا اونچا نکل جاتا ہے کہ جبریل امین جیسا فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. یہ صفت اسی دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے. اگر اپنے کو آپ چاہتے ہیں کہ کبھی نہ مٹیں، اگر اپنے کو چاہتے ہیں کبھی فنا نہ ہو، اگر اپنے کو چاہتے ہیں کبھی تمام نہ ہو، یا چاہتے ہیں کہ یاد کا ذریعہ بن جائیں، تو آئیے کردار کے ایک قطرے کو کردار کے اس سمندر میں ڈال دیں کہ جب تک وہ سمندر ہے ہمارا وجود فنا نہیں ہو سکتا. تو یہ انسان کر سکتا ہے. موت سب کو آنی ہے، موت آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آنی سب کو ہے، لیکن موت کا انتظار وہ کرتے ہیں کہ جو زندگی سے عاجز ہوتے ہیں. اور اللہ نے انسان کو عاجز نہیں پیدا کیا، لیکن جو موت کا انتظار نہیں کرتے ہیں وہ، لیکن جسے اللہ نے صاحب ارادہ اختیار پیدا کیا ہے، وہ اپنے اسی لمحے کو کردار سے ایسا تبدیل کرتے جاتے ہیں، بشریت کی خدمت میں ایسا لگا دیتے ہیں کہ انہیں اپنی فکر ہی نہیں ہوتی ہم کہاں ہیں. یہ تو اس کی فکر، اس کو کام کرنا ہے جو اس کا خالق ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کو یہ کام کرنا ہے. نتیجے میں انسان اپنی خدمتوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ موت کی فکر نہیں کرتا ہے. تو موت سے کمزور ڈرتے ہیں، صاحب فکر نہیں ڈرتے، صاحب ارادہ نہیں ڈرتے. چونکہ موت آنی ہے، آنی ہی ہے، تو اس کا ڈر کیوں؟ اور اگر آئے ہمیں کمزور کر دے تب وہ بری چیز ہے، لیکن اگر آ کے ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہماری زندگی میں اور خدا کے درمیان جو ایک پردہ تھا اس پردے کو چاک کر دے، اگر اس فاصلے کو دور کر دے، نزدیکیاں بڑھا دے اور ہمیں ان زوات سے نزدیک کر لے جن میں کائنات نے بھی فخر کیا ہے، خدا نے بھی رش کیا ہے، تو یہ موت ایک کمال ہے. موت ایک کمال ہے.
اسی لیے جب پیغمبر سے پوچھا گیا، بس 2 حدیث میں آخر میں سنانا چاہتا ہوں آپ سے، جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس سے مراد کیا ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت میں، تو پیغمبر نے فرمایا اتمکم عقلا لیبلوکم ایکم احسن عملا، چونکہ اس لفظ کی تفسیر لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد ہے موت، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے موت کے لیے آمادہ ہونا، لیکن پیغمبر ایک تفسیر، اگرچہ وہ تفسیر غلط نہیں ہے، مصداق ہے، وہ جامع تفسیر نہیں ہے. احسن عملا سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے یہ موت اور حیات دی ہے تاکہ آزمائش کر سکے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے. اس لیے سورہ حجرات میں بھی ہے، سورہ حجرات میں بھی اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کردار کے ذریعے سے آپ کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر عزت تلاش کرنی ہے تو کپڑوں سے نہیں، کردار سے تلاش کریں. عزت تلاش کرنی ہے تو اپنے ظاہری وضاقتہ کو نہیں بنا کے نہیں، اپنے کردار سے، چونکہ کردار اچھا ہوتا ہے تو کالا رنگ بھی خوبصورت نظر آتا ہے، اور اگر کردار نہ ہو تو دنیا کا کتنا بھی حسین ہو بہت پست نظر آتا ہے. اس لیے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ حسن عمل کیا ہے، احسن عملہ سے مراد کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اتمکم عقلا، یعنی عقل کے اعتبار سے کامل ہونا. پھر فرماتے ہیں واشدکم للہ خوفا، اور اللہ کے تئیں اس کے دل میں خوف زیادہ ہو. یہ نہ ہو کہ جب خیال آئے تو ہمیں توبہ کریں، جب خیال نہ ہو تو جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں. بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے آخر میں جب دعا مانگتے ہیں تو کان پکڑ کے ہاتھ بھی لگاتے. لکھنؤ جب میں پڑھتا تھا تو یہ زیادہ دیکھتا تھا، ہوستا اور جگہوں پہ بھی یہ باتیں ہوں. اللہ ان تماچوں کا انتظار نہیں کرتا، ان تماچوں سے آپ خود کو تسلی دیتے ہیں. اپنے دل کو بدلیے، اسے خبر ہو جائے گی. وَأَشَدُّكُمْ لِلَّهِ خَوْفًا، اور اپنے دل میں اللہ کے لیے خوف پیدا کرتا ہے. اور پھر کیا ہے، پھر فرماتے ہیں معصوم رسول فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُكُمْ فِي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظَرًا، اور اس کی نظر اور اس کا عمل اللہ کے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے. جس کا اس نے حکم دیا ہے اسے انجام دیتا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہتا ہے. آپ جائیے، اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، کس کا حکم اس نے دیا ہے، کس چیز سے اس نے روکا ہے. جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، جس سے روکا ہے اگر اسے انجام دیتے ہیں تو باطل کو انجام دیا ہے. تو اللہ جس چیز کو حسن عمل کہنا چاہتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو حکم اس نے دیا ہے اسے انجام دیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تقوی کی تعریف پوچھی گئی، تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، تو ایک آسان جملے میں آپ نے فرمایا تقوی کا مطلب ہے کہ جہاں خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دے. کتنے سادے انداز سے یہ باتیں بعض لوگوں نے مجھ سے سنی ہوں گی، لیکن آج اس موقع پہ بھی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنے سادے انداز سے. تقویٰ وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کو بنائیں، سدھاریں اس انداز سے اور پیش کریں جھک کے کہ آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. نہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی خبر شاید آپ کو دیر سے ہو لیکن اسے پہلے ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں گے تو پروردگار عالم کی عطا بھی آپ کے ساتھ. جہاں دل میں تبدیلی ہو، عطوفت ہو، رحمت ہو، مروت ہو، محبت ہو، وہیں انسانیت پنپتی ہے. سنگ دلی سے انسان نہیں پنپتا، نہ انسانیت پنپتی ہے. تو اگر انسان انسانیت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے دل کو اس قابل بنائے کہ الہی دل کہلائے. اس کے بعد فرماتے وَإِن كَانَ أَقَلُّكُمْ تَطَوُّعًا، اور یہ نہ سوچیے خدا کی ہاں کثرت عمل معیار نہیں ہے. اللہ کی ہاں کثرت عمل نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ اگر پیشانی پہ علامت بن جائے تو ہی آپ نمازی ہوں. اس پیشانی کی علامت کو دنیا دیکھ کے تو نمازی کہے گی، وہ محتاج نہیں ہے اس علامت کا. شب کی عبادتوں کو دنیا نے نہیں دیکھا مگر دیکھنے والا کبھی سویا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. تو
تو پھر نشان ڈالنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، پڑ جائے تو یہ آپ کا کمال ہے۔ تو کثرت عمل میں یار اس کیا نہیں ہے، ہو سکتا ہم بہت اچھے نمازی ہوں، بہت اچھے روزہ دار ہوں، خوب زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، لیکن انسانیت کے رشتے پر بہت کمزور ہوں، اخلاق کے معیار پر بہت ہلکے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، مگر یہ عبادتیں جو کمال پاتی ہیں وہ عقل و کردار کے معیار پر۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو جسم عبادت ہے، روح عبادت نہیں ہے۔ اگر اسے جاندار بنا کے بھیجنا ہے، باحیات بنا کے خدا کی بارگاہ میں بھیجنا ہے، تو کردار کا سپورٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اگر امام معصوم فرماتے ہیں کہ وَأَقَلُّكُمْ تَطَوُّعًا، چاہے اگر تمہارا عمل عبادتیں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہو عقل کے معیار پہ، جو ہو خوف خدا کے معیار پہ، جو ہو حکم خدا کے معیار پہ، تو یہ کامیاب ہے۔ اور آخری حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میں معذرت چاہوں گا شاید وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، کہ امام فرماتے ہیں احسن و عملہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ نے جو حیات اور یہ موت دی ہے اس میں احسن و عملہ جو آزمائش حسن عمل کی مراد کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لیس یعنی اکثر عملہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل انجام دو تو اسے کہیں گے حسن عمل، یعنی اچھا عمل۔ حسن آرا ٹرسٹ پروگرام کر رہا ہے، یہ حسن 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 ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے، یہ کمال ہے اس لفظ کا۔ حسن بھی کہیں تب بھی اچھا معنی ہے، حسن کہیں تب بھی اچھے معنی ہے، ٹھیک۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس انداز سے بھی اس کو آپ کوئی بھی اعراب زبر زیر لگا کے پڑھیں آپ کو معنی نیک دے گا، معنی میں کسی کمزوری نہیں آ سکتی۔ آپ کہتے ہیں لیس یعنی اکثر عملہ، احسن عمل سے مراد کثرت عمل نہیں ہے، ولیکن اصوبکم عملا، احسن عمل سے مراد تمہارا عمل صحیح ہو، تمہارا عمل صحیح ہو، تمہارا عمل خالص ہو۔ تو کسے کہتے ہیں خالص؟ کسے کہتے ہیں اصوب صاد سے صحیح اور پختہ عمل کسے کہتے ہیں؟ خود امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا اصابہ، صحیح عمل اور خالص عمل کی پہچان کیا ہے؟ خشیت اللہ والنیت الصادقہ، اللہ کا خوف دل میں ہو، یعنی خدا ترسی، خدا پرستی۔ خدا ترسی اگر ہے اور خدا پرستی ہے تب انسان کا عمل صحیح اور پختہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے وہ جذبہ دل میں نہ ہو تو پھر آدمی ریا کی طرف بڑھ جاتا ہے، خالص نہیں ہوتا۔ والنیت الخالصہ، نیت بھی خالص اور پاک ہو۔ اگر انسان چاہتا ہے صحیح عمل اس کا قرار پائے اور اسباب قرار پائے تو ضروری یہ ہے کہ اس کی نیت بھی خالص ہو، صادق ہو، سچی ہو۔ چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کام تو کرتے ہیں پر نیتیں ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ شاید دنیا نہ سمجھتی ہو لیکن جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے آپ کے دل کے جذبات کیسے ہیں، آپ کس ارادے سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا تاریخ میں نمونے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی ساری دولتیں دے دیں اور خدا کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہیں آیا۔ کچھ نے کچھ قطرے پانی پلا دیے، آیت نازل ہو گئی۔ یہ پتہ چلا کہ کثرت عمل دنیا کے لیے تو معیار ہو سکتے ہیں، اس کے لیے معیار نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی ہاں کثرت آپ کے لیے معنی رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ عددوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ اس کی عطا سے بشر نے جیسے پہچانا ہے ویسے یاد کیا ہے۔ تو اللہ عددوں میں محدود محصور نہیں ہے، اس کی عطا میں کثرت و قلت معنی نہیں رکھتا، وہ اس کا فضل ہے، ورنہ ہم مستحق ہیں ہی نہیں۔ استحقاق اور فضل میں فرق ہے۔ حق جو ہوتا ہے وہ صاحب حق کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے آپ عدل کہتے ہیں، حق اور عدل ایک چیز ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ استحقاق کے مطابق عطا کا نام عدل ہے۔ اور فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل ایک عطا ہے جس میں آپ کی حیثیت ملحوظ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں جو کچھ عطا کرتا ہے وہ فضل کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر عدل کا معیار آ جائے تو شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہماری طرف توجہ بھی رکھے۔ تو اگر اس نے فضل کی بنیاد پر آپ کو عطائیں کی ہیں اور تمام چیزیں کی ہیں
تو آئیے اس کی مخلوق کی طرف بھی ہمارا جذبہ فضل کا ہو. ہر جگہ ہم عدل و حق کو معیار قرار دے کر کسی کو ذلیل نہ کریں اور کسی کو اچھا نہ بنا دیں، بلکہ اگر معیار پہ اعلیٰ ہے تو اس کا احترام بھی رہے، اور جہاں کم ہے فضل کا معیار پیش کر کے اسے اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے، دوسروں کے دل کو جیتنا آسان نہیں ہے. دھوکہ دینا آسان ہے، جیتنا آسان نہیں ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. تو اگر جیتنا ہے تو جیتنے میں آپ کو کردار کا مظاہرہ پاک دلی سے کرنا ہوگا، اور اگر پاک دلی سے آپ اس کا مظاہرہ کریں گے تو ہر کوئی آپ کی طرف بڑھے گا اور لوگوں کے جذبات آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ کی بات کہتے ہیں. ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا، راوی کہتا ہے، الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ. کہتے ہیں کہ عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کا خالص رہنا ضروری ہے، اور عمل سے کہیں زیادہ عمل کو خالص رکھنا ہے. کیونکہ ایک عمل ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا انجام دیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خود کہتے ہیں ستائش، خوش فہمی، تعریف کی بھوک، یہ ہمیں کمزور بنا دے اور ہماری جو نیت خالص تھی وہ نیت ناخالص بن جائے. اس لیے فرقان فرماتے ہیں کہ والعمل الخالص الصالح، ایک خالص اور صالح نیک عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الذی لا ترید، بہت اہم جملہ اور آخری جملہ ہے، الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل. اصل تعریف یہ ہے، اصل عمل خالص، عمل صالح یہ ہے کہ جس عمل پر سوائے خدا کے کسی اور سے تعریف کی امید نہ کی جائے. دیکھیے، اچھی چیز کو ہر کوئی اچھا کہے گا، آپ انتظار نہ کریں، آپ کے انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر اچھی چیز کی دنیا قدر کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اتنے افراد کا اکٹھا ہونا ایک شخص کے لیے یہ خود اچھی چیز کی قدردانی کی سب سے بڑی علامت ہے. تو اچھی چیزوں کی قدر ہوگی، آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے کرتے جائیں، جو بھی جوہری ہوگا قدر جانے گا. تو انسان میں اگر یہ عمل خالص ہو جائے، عمل نیک ہو جائے، عمل اچھا ہو جائے، تو یہی حسن عمل ہے. اور صرف حسن عمل نہیں ہے، خدا نے جو اپنی مخلوق کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد حسن ظن یا حسن اعتبار رکھا ہے، اس کی تائید ہے. کم لوگ ہیں جو اس کی تائید کر پاتے ہیں. ہم دعا کریں گے کہ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی تائید کر سکیں. کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں یہ معیار اپنے کمال کی منزل پہ تھا. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یوں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے، کردار بھی ایک نور ہے، کردار میں بھی ایک جاذبہ ہوتا ہے، کردار میں ایک کشش ہوتی ہے، اور یہ جو اس جذبے سے سوچنے لگتا ہے وہ کھینچنے لگتا ہے. ایسا نہ تھا کہ سرزمین کربلا پہ قدم رکھنے والے ہر کوئی مسلمان تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ نصرانی تھے، کچھ دوسرے مسلک مذہب پہ تھے. لیکن جب صاحبان کردار کا کارواں کربلا میں رکا تو کردار کی کشش نے دلوں میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ یہ بھول گئے کہ ہم نصرانی ہیں، یہ بھول گئے کہ ہم عیسائی ہیں. انہیں اتنا یاد رہا ہمیں کہ انسان ہے اور انسان کا ساتھ دینا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہو کر ایسا تابع ہو گئے کہ کربلا میں ایک حسین نہیں 72 حسین شہید ہوئے. چند لمحے کی ملاقات نے دلوں کو میں ایسے ہلچل پیدا کی، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ زمانے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، اپنے ایک منسلک ہونے جذبے سے پہچانے جاتے ہیں. اور بیک وقت اتنے حسینی کربلا میں نظر آئے اور ہر ایک نے کردار کا مظاہرہ کیا، ہر ایک نے مظاہرہ کیا. اگر واقع کربلا پہ اس نگاہ سے جو ہے توجہ کی جائے تو بہت سے نمونے ہیں. کیا تھا کربلا میں؟ تلوار اٹھانے کا جذبہ کربلا میں نہیں لایا تھا، منقلب کر دینے کا جذبہ لایا تھا. تلوار گردنیں کاٹتی ہیں، منقلب نہیں کرتی. کربلا انقلاب ہے، کربلا جنگ نہیں ہے. جنگوں میں گردنیں کاٹی جاتی ہیں، لیکن کربلا نے دلوں کو بدلا ہے.
کربلا نے فکروں کو بدلا ہے، اسی کا دوسرا نام انقلاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ ظالم بھی رویا ہے، تو مظلوم بھی تو ایسا ہو کہ ظالم بھی رونے پہ مجبور نظر آئے۔ اور دیکھا گیا کہ کافی رونے والے تھے، ایسا نہ تھا، چاہے جناب علی اصغر علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دینے کا واقعہ ہو، چاہے امام حسین کا اتمام حجت کے طور پر آخری جملہ ہو، ہر جگہ دیکھا کربلا والے موت سے نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ موت سے وہ ڈرتا ہے جو موت کی قدر نہیں سمجھتا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، جو موت کی قدر سمجھتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے تو مولا نے فرمایا تھا علی موت سے نہیں ڈرتا، چاہے موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے، علی موت سے نہیں ڈرتا، چونکہ موت ایک حجاب ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان موجود ہے۔ یہ حجاب ہٹ گیا تو کچھ ایسی حقیقتیں سامنے آئیں گی جو ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ یہ حجاب ہٹا کے بندے کو قریب کر رہا ہے، کون سے ڈرے گا؟ کربلا والے بھی موت سے نہیں ڈر رہے تھے۔ اس لیے جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیے، ان کی غیرتوں کے پیش نظر جو امام کے پاس تھے، اور یہ جملہ کہا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ روشنی میں جاتے ہوئے کہیں حسین دیکھ نہ لیں یا تمہیں جانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو ہم چراغ گل کر دیتے ہیں، تم میں سے ہر کوئی آزاد ہے، حتیٰ اپنی بیعت بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب چراغ روشن ہوا ہے تو کربلا کی تاریخ نے کچھ اور منظر دکھایا۔ وہی اصحاب ہیں، کوئی ہاتھوں کو جوڑے ہے یا کوئی تلوار کو گردن سے قریب رکھ کے کہہ رہا ہے آقا میری محبت کا امتحان نہ لیجیے۔ ہاں آقا، اگر آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ اور بھی تعلیم فرما دیں کہ کل جب آپ کے نانا رسول سے ملاقات ہوگی اور وہ پوچھیں گے میرے حسین کو عالم غربت میں تنہا چھوڑ کے آئے تو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے آقا، میرے اس جسم پر، میرے اس جسمانی ظاہری اعتبار سے جو صحت ہے، جو جسم ہے، اس پہ توجہ نہ کریں۔ اگر اس جسم کو 70 بار بھی حیات دی گئی تو آپ کے نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ کردار کی کشش ہوتی ہے، یہ اخلاق کی کشش ہوتی ہے۔ مگر ہاں، ہم کربلا پہ کیوں روتے ہیں؟ ہم شہادتوں پہ گریہ نہیں کرتے۔ شہادت تو سعادت ہے، شہادت تو افتخار ہے، لیکن انسانیت کے رشتے پر جو ظلم کربلا والوں پہ ہوا ہے وہ رشتہ ہے جو رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک رسول سے محبت کرے اور نواسے رسول کے لیے جذبہ نہ رکھے، یہ تو شاید محبت کے کچھ مرتبے ہو گئے جس میں شاید ادنا مرتبے میں یہ محبت نہیں آتی، چونکہ انسان تو جانوروں کے ساتھ بھی رہتا ہے تو مانوس ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ رہے تو مانوس نہ ہو سکے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر شخصیتوں کا احترام کون نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں جو ظلم ہوتے ہیں، دنیا میں جو ظلم کیے جاتے ہیں لوگوں پر، جب آپ سانحہ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے؟ آج اس 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر میڈیا میں کوئی چہرہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جس کو اٹیک ہوا ہو یا جس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہو، جس کے جسم کے اعضاء بکھر گئے ہوں، ایک ایسے انداز سے مرا ہو کہ جو نارمل موت نہیں کہلاتی ہے، تو آپ کا دل نہیں بھرا تھا؟ آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے؟ یہ دل کا تڑپنا بتاتا ہے۔ جہاں جذبہ انسانیت ہوتا ہے وہاں انسانیت پر اگر کوئی وقت آتا ہے تو یہ دل تڑپتا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے اس میں شریک ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے، انسانیت کا اظہار ہے۔ تو کربلا میں جو ظلم آپ سوچ سکتے ہیں، اگر صرف قتل کر دیا جاتا تو شاید میں کہہ رہا ہوں شاید کچھ اور تصور ہوتا، لیکن قتل کرنے کے بعد اسلامی آداب کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو کتنے اہتمام سے اٹھتا ہے۔ ابھی آپ نے تجربہ کیا اور کرتے رہتے ہیں، کتنے اہتمام سے جنازہ اٹھاتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں۔ یہ آداب اسلامی ہے۔ بچوں کو جو اصل وارث ہیں، بیٹوں کو جنازوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا باپ کے جنازے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے اور دم توڑ بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ہے ذہنی توازن جو ہے وہ کہیں بگڑ جائے۔ تو
اس طرح کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک باپ کے جنازے سے بیٹے کو دور رکھا جائے, اسے حلقے میں رکھا جائے, ہر کوئی سے پرسا دے تم تنہا نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جذبہ انسانیت ہی کا تو جذبہ ہے جو آداب اسلامی بھی ہے, آداب تشییع جنازہ بھی ہے. تو یہ عام مسلمان کے جنازے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو یہ اہتمام ہوتا ہے. کوئی بھی جنازہ اگر ہمیں مل جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ملے کہ جو یہ کہہ سکے یہ جنازہ ہمارا ہے, تو اسلام کا دستور یہ ہے کہ اسے دفن کیا جائے. تو دفن کرنے میں اسے غسل بھی دیں گے, کفن بھی دیں گے. نہیں پتہ مسلک کیا ہے, نہیں پتہ مذہب کیا ہے, مگر انسانیت کا ایک احترام ہے جو مذہب مرتے وقت بھی ہمیں درس دیتا سکھاتا ہے. اور اسی انداز سے اگر کوئی وارث نہیں ملتا, اس انداز سے اسے دفن کیا جائے. لیکن کربلا میں کیا ہوا معلوم ہے؟ کربلا میں نواسے رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, لیکن شہادت سے پہلے اتنا تڑپایا گیا کہ کائنات میں کسی بھی باپ کو اتنا نہیں تڑپایا گیا. جوان بیٹے کا تڑپتے ہوئے مرنا ایک باپ کے لیے آسان نہیں تھا. تبھی آپ نے کہا دنیا بعد کنفا یا بنیا, اے میرے لال تمہارے بعد اب دنیا جینے کے لائق نہیں ہے. ایک بھتیجے کا جو اپنے بھیا کی نشانی ہو, اس کے جسم کا حیات میں پامال ہونا گھوڑے کی ٹاپوں سے. ایک چچا جب پہنچتا ہے تو مرثیہ پڑھتا ہے, اے میرے لال تمہارا چچا شرمندہ ہے, جب پکارتے رہے تو پہنچ نہ سکا, جب پہنچا تو کچھ کر نہ سکا. یہ آسان جملہ نہیں ہے. اپنے عزیزوں کے لیے امام حسین کربلا میں کتنا تڑپے ہیں. یہ امام حسین نہیں تڑپ رہے ہیں بلکہ رسول ہے تڑپ رہے ہیں, جناب فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہیں. یہ حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے گھٹ گھٹ کے جیے ہیں, گھٹ گھٹ کے مرے ہیں. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس حقیقت تک پہنچ سکے, ورنہ ایک معصوم کے لیے شاید یہ جملہ بہت اچھا نہ ہو. گھٹ گھٹ کے جینا, گھٹ گھٹ کے مرنا, یہ ایک تڑپ کی علامت ہے, ایک چبھن کی علامت ہے, ایک تکلیف کی علامت ہے. امام حسین اس طرح سے کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ان شہداء کے جنازوں کو ایک ساتھ لٹا دیا گیا. اب یہ تو ہونا چاہیے تھا انہیں ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے, مگر نہیں, آواز دی گئی ان کے جسموں سے لباس بھی کھینچ لیا جائے. آداب اسلامی ہے کہ جنازے پر کم سے کم ایک کفن ضرور ہو, ایک کپڑا ضرور ہو. لیکن کربلا میں حسین کے جسم سے لباس بھی ہٹا دیا گیا, اور پھر اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی, گھوڑوں کی نال بندی کرائی گئی, اور ایک وقت میں متعدد گھوڑے ایک رفتار کے ساتھ ان جنازوں پہ چلنے لگے جسے رسول نے چوما ہے, جسے رسول نے سینے سے لگایا ہے. جس نے آپ کو پکارا, جس نے آپ